بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 1117 آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر تھی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر تمہیں اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، پھر اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کروٹ کے بل نماز پڑھو، یعنی لیٹ کے نماز پڑھو۔ ضروری نہیں کہ کروٹ کے بل، آپ چت لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزار کا لحاظ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص عذر کے ساتھ ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، اگر پھر بھی عذر ہے تو لیٹ کے نماز پڑھے۔ ہاں، جو لیٹ کے اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے، جیسے پورے جسم پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ایکسیڈنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، تو پھر نماز ساقط ہوتی ہے۔ یعنی لیٹ کے ذرا سر کے اشارے سے نماز پڑھی جاتی ہے کہ تھوڑا رکوع میں کم سر اٹھایا، سجدے میں زیادہ سر اٹھا لیا، اس طرح۔ لیکن اگر کسی کی گردن بندھی ہوئی ہے، بیچارے کی فکس سے اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، تو اب بھووں کے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے کہ یا ہاتھوں کے اشارے سے کہ انگلی کو تھوڑا کم کیا، رکوع ہو گیا، یہ سجدہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اب اس پہ نماز معاف ہے۔ اور اگر 6 نمازیں ایسی نکل جاتی ہیں اس میں، تو بعض نے کہا ہے کہ نماز کی قضا بھی نہ کریں، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ بے ہوشی کا مسئلہ ہے، جنون کا مسئلہ ہے، کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال شریعت کا مزاج آپ دیکھیے کہ شریعت نماز کو معاف کرنے کی طرف نہیں آتی، بلکہ حتی الامکان پڑھنے کی تلقین کرتی ہے۔ ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی سمندر میں ہے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی، جہاز ٹوٹ گیا، اور کوئی تختہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور نماز کا وقت باقی ہے اور وہ عالم ہوش میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہیں پر اشارے سے نماز پڑھے، نماز نہ چھوڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، شدید زخمی تھے، جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت باقی ہے۔ کسی نے کہا حضور اس حالت میں بھی آپ نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟ یہ کس قدر وہ جلیل القدر ہستی ارشاد فرما رہی ہے جو قطعی جنتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحبت یافتہ ہیں، جن کے پاس علم کثیر ہے، جو گناہوں سے محفوظ رکھے گئے ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا، یعنی گھبرا کے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے ظاہر کو رکھا ہے بعض نے، ایک روایت، ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس چیز کو حضرت عمر اختیار کر لیں وہی حق ہوتا ہے، شیطان مداخلت نہیں کرتا ہے، کہ اس کا یہ مفہوم بھی ہے۔ اور بعض نے ظاہر رکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت، روب، دبدبہ، روحانی طاقت اور قوت کا عالم یہ تھا کہ جس راستے سے آپ گزر جاتے تھے شیطان آپ کو دیکھ کر راستے بدل لیتا تھا۔ وہ جلیل القدر ہستی نماز کے بارے میں فرما رہی ہے کہ نماز کے بغیر آدمی کس کام کا، اور ہم کہتے ہیں کہ نماز کس کام کی، نماز کا فائدہ بتائیں۔ اس میں کیا پاؤنڈ ملیں گے، ڈالر ملیں گے، تکیے کے نیچے سے نوٹ نکل آئیں گے، صحت حاصل ہو جائے گی، کھال سفید ہو جائے گی، چکنی کھال ہو جائے گی، اور آنکھوں کی بینائیاں تیز ہو جائیں گی، کانوں کی سماعت تیز ہو جائے گی، پھر تو ہم کچھ سوچیں نماز کے بارے میں، ورنہ کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ اس سے بہتر تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے 1.5 گھنٹے فحش گفتگو کر لی جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ زبان سے نہیں کہتے، ہم اپنے طرز عمل سے اختیار کرتے ہیں۔ کرکٹ کا میچ زیادہ افضل ہے، نماز کو چھوڑو۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے ہانکنا یہ زیادہ بہتر ہے، نماز کو چھوڑو۔ لیٹے ہوئے گندے خیالات ذہن میں آدھے گھنٹے تک لے کر آ جاؤ اور اس کا آخری انجام کسی نہ کسی گندے عمل پر ہو، یہ بہتر ہے۔ نماز کو چھوڑو، کون پڑھے نماز؟ یہ ہم مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ یہی جو بہنیں آج یہ نخرے دکھاتی ہیں کہ جی مجھے بڑے کام ہوتے ہیں گھر کے اندر، بچے سنبھال کے تھک جاتی ہوں اس لیے نماز نہیں پڑھتی ہوں۔ ان کو اگر کوئی عامل یہ بتا دے نا کہ آپ 1 مہینے نماز پڑھیں، بہن بالکل سلم ہو جائیں گی، بالکل۔ اب 45 سال عمر ہے، 19 سال کی لڑکی لگیں گی آپ، چہرہ ایک دم لال سرخ ہو جائے گا، سفید چہرہ ہو جائے گا آپ کا، اور بال لمبے لمبے کالے کالے ہو جائیں گے، بڑی بڑی آنکھیں ہو جائیں گی آپ کی، حور نظر آئیں گی آپ۔ یہ میرے موکلین نے بتایا، 1 مہینے نماز۔ آپ دیکھیں کون سی عورت ہے جو نہیں پڑھے گی۔ اگر ہمارے یہ معذرت کے ساتھ جو لالچی مادہ پرست مسلمان ہیں، ان کو کوئی یہ کہہ دے کہ 5000 روپے روزانہ دیں گے، 5 نمازیں پڑھو، 1000 ایک نماز کے،
آپ دیکھیں مسجدوں میں اتنا رش ہوگا کہ آپ کو جگہ نہیں ملے گی، کیا ضرورت ہے جا کے خوار ہونے کی؟ باہر بھائی اب تو نماز پڑھو۔ ایک دن کے 5,000 ہیں اور مہینے کے آپ اندازہ کو 5 1,00,000 شاید 5,000 بن جائیں گے تو یا 50,000۔ تو اب یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مادی اشیاء کا تعلق قائم ہو جائے تو نہ کوئی عذر ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ جنابت ہے، نہ داڑھ میں درد ہے، نہ موڈ آف ہے، نہ کوئی جسم میں سستی ہے، نہ بدن کا بھاری ہونا ہے، نہ کاموں کی کثرت ہے، نہ بچوں کا تنگ کرنا ہے، نہ میرا موڈ آف، کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ کرکٹ کا میچ آ رہا ہو، فائنل چل رہا ہو، لاسٹ اوور چل رہا ہو، بھاڑ میں جائے لاسٹ اوور، دیکھ لیں گے بعد میں خبروں کے اندر کیا ہوا تھا۔ بھائی نماز پڑھو، 5,000 روپے ہیں، 5,000، تو سب سوچیں بدل جائیں گی۔ اور اگر اس کو آپ باہر کے ملک میں لے جائیں، 5,000 پاؤنڈ ملیں گے آپ کو، 5 نمازیں پڑھو 5,000 پاؤنڈ ملیں گے، 5,000 ڈالر ملیں گے۔ تو دیکھیں پھر وہ وہاں کی مصروفیات کا عذر اور بہانہ کرنے والا کس طریقے سے آپ کو مسجد کے اندر نظر آتا ہے۔ تو برا ماننے والی بات نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے۔ ہم سوچ پیدا کرنے کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے مسلمان بھائی بہن پیسے کے لالچ میں نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ ایک صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ہم اپنے نفس سے ابھی بھی کویسچن کریں، اب یہ کوئی آفر نہیں کر رہا اور نہ قیامت تک کوئی اس کی آفر کرے گا اس طرح کی، لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے نفس سے آپ پوچھیں کہ اگر تجھے روزانہ 5,000 پاؤنڈ ملیں، 5 نمازیں پڑھے گا، تو فوراً آپ دیکھیں گے کہ اپنے یہ آپ مطلب اندر سے ایک تبدیلی محسوس دیکھیں گے۔ ایک دم اندر سے آواز آئے گی بالکل یہ تو بہت سستا سودا ہے۔ پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اچھا یہ مصروفیت، تو اندر سے جواب آنا شروع ہوگا، اس کو یوں کر لیں گے، اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ حل ہے، یعنی فوراً حل بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ حالانکہ آفر نہیں ہے، یہ نفس کی لالچ دیکھیں آپ۔ اسی طرح یہاں پر اگر کوئی کسی کو کہیں 5,000 روپے روزانہ ملیں گے تمہیں، 5 نمازیں، صرف وہ سوچے تو فوراً نفس راضی ہو جائے گا۔ اب اپنے آزار جو بہانے بناتے ہیں ہم نماز نہ پڑھنے کے لیے، انہیں نفس کے سامنے پیش کر کے دیکھیں، یہی نفس تھا جس نے یہ بہانے آپ کے سامنے رکھ کر نماز سے روکا تھا۔ یہی نفس ہوگا جو ان بہانوں کے جواب دینا شروع ہوگا۔ آپ کہیں گے یار دوستوں کے پاس بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے، اندر سے آواز آئے گی بھاڑ میں جائیں دوست، 5,000 اچھے کہ یہ دوست اچھے، کیا فائدہ ان کے پاس بیٹھ کے فضول گفتگو کرنے کا۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ بات کرتے تو نفس کہتا ہے کہ نہیں یار دوستوں کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے، 1 1.5 گھنٹہ بڑا آرام سے گزر جاتا ہے، دیکھنا سارا دن اپنے تھکے ہارے کام سے واپس آتے ہیں اور گھر میں تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، تھوڑی دیر تو باہر بیٹھ کے آدمی فریش ہوتا ہے تو پڑھ لیں گے نماز بھی، چلے باہر چلتے ہیں، فوراً ہم باہر نکل جاتے ہیں، تو عذر اور بہانے تبدیل ہو جائیں۔ بہرحال شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک بہت ہی شدید قسم کا عذر نہ ہو نماز نہیں چھوڑی جائے گی، نماز پڑھنی ہوگی۔ دوسرا پچھلے پروگرام میں آپ کو یہ میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر انسان قیام پر واقعی قدرت نہ رکھتا ہو، اس طرح کے مثال کے طور پر پیشاب کے قطرات آتے ہیں یا شدید قسم کا پین ہوتا ہے، یا اگر وہ تھوڑا سا بھی جھکتا ہے، جیسے رکوع کے لیے جھکتا ہے تو کمر کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید درد شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی عذر ہو تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی افضل یہ ہے کہ کرسی وغیرہ نہ ہو، زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھے تاکہ کم سے کم جگہ گھرے اور انسان سنت کے مطابق نماز ادا کر سکے۔ اور پھر یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو پھر کرسی ہو سکتی ہے۔ ایک آخری مسئلہ اس میں یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر کوئی سجدے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، مثال کے طور پہ سر میں کچھ ایسا مرض ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ آپ سجدہ نہیں کریں گے، یا کوئی یہاں دانے ہو گئے ہیں بہت سارے کہ نہ ناک لگ سکتی ہے نہ پیشانی لگ سکتی ہے، تو جو سجود پر قادر نہ ہو اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ان پر ذرا توجہ رکھیں اور سنت کے مطابق اور صحیح طریقے سے خوش دلی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بارہا عرض کیا کہ یہ ایک ایسا چیک ہے کہ جو اگر آپ صحیح طریقے سے فل کر لیں تو آخرت میں ضرور کیش ہوگا، اور اتنا زبردست کیش ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ان چیکس کو جمع کر کے رکھیں، یہ آخرت میں کیش ہوں گے۔ ہاں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ اس کے چیک کو آخرت میں کیش کرے گا، لیکن اس کے بینیفٹس آپ کو دنیا میں بھی ملنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ اسی طرح صحت کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں دور کرنے کے ذریعے، ڈھارس کے ذریعے اور ہمت فراہم کرنے کے ذریعے،
اور گھر میں چین، امن و سکون کے ذریعے، یعنی یہ انعامات اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے، اور پھر یہ آخرت میں تو اس کا انعام ملے گا ہی ملے گا۔ اس لیے نماز کے لیے ہمت پیدا کریں۔ جب جو ہمارے ایسے بھائی بہن ہیں جو کہتے ہیں جی صاحب نماز پڑھنا بس بہت ہی دشوار ہو جاتا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ سوچا نہ کریں۔ جیسے نماز کا وقت ہے، جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں نا، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نفس کی دلیلوں یا نفس کی باتوں کا جواب دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ نفس کو کوئی ہیلا بہانہ کرنے کا موقع ہی نہ دیں۔ جیسی نماز کا وقت آئے فوراً سیدھے چلے جائیں وضو خانے پہ، وضو کریں، فوراً اپنا چہرے پہ پانی ڈالیں، ہاتھ دھوئیں، جلدی سے سر کا مسح کریں، پیر دھوئیں، اور فوراً آ کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں۔ یعنی نفس کو سوچنے کا موقع نہ ملے۔ جہاں یہ سوچنے کا آپ نے موقع دیا کہ اچھا 5 منٹ میں نماز پڑھتا ہوں، 10 منٹ میں نماز پڑھتا ہوں، اچھا تھوڑی ہمت کرتا ہوں، بس پھر کہاں ہمت؟ پھر تو نفس اور پھر شیطان پورے اپنے لشکروں سمیت آ کر ہمارا ذہن بناتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے، اعضاء کو بالکل بوجھل کر دیتا ہے، ذہن کو بھاری کر دیتا ہے، فہم کی قوت ختم ہو جاتی ہے، ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ ذہن کی مشغولیت فوراً اس طرف ہو جائے۔ جیسے بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں پڑھوں نہ پڑھوں، اچانک کسی دوست کے دل میں خیال ڈالیں گے کہ اس کے پاس چل 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 چل، وہ اٹھ کر آئے گا، بیل بجا دے گا۔ اب آپ اٹھنے لگے تو ایک دم بیل بج گئی، کون ہے؟ فلاں۔ ابے یار، اب آپ کہیں گے یار چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی یہ آ گیا۔ وہ آیا نہیں ہے، شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈال کے اس کو یہاں پر لے کر آیا ہے، یعنی دعوت دی، وہ آ گیا اور پھنس گئے۔ یا آپ بیٹھے ہوئے اچھا بھی نماز پڑھتا ہوں، دیکھو تو ریموٹ سامنے تھا، آپ نے کہا، شیطان کہے گا تھوڑا ایک دفعہ چلا کر تو دیکھ لے کیا آ رہا ہے ٹی وی پہ۔ آپ نے چلایا، آپ کو پروگرام آ رہا ہے، اچھا ویسے تھوڑا سا یہ دیکھ لوں پھر اٹھتا ہوں، پھر گئے آدھے پونے گھنٹے۔ یعنی فوراً آپ کو کسی نہ کسی مشغولیت میں لگا دے گا، کوئی نیا کام پیدا کر دے گا، اس طرف ذہن لگا دے گا۔ اس لیے سوچنے کا موقع نہ دیں، فوراً جیسے ہی نماز کا ٹائم ہو جا کے وضو کریں، اور آپ ٹائم نوٹ کر کے دیکھیں، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں وضو 1 سے 1.5 منٹ میں ہو جاتا ہے، 1 سے 1.5 منٹ۔ اور پھر آپ نماز ادا کر کے دیکھیں، فجر ادا کر کے دیکھ لیں۔ آپ جماعت میں تو تھوڑا ٹائم امام صاحب کی قرات کی طوالت کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن جیسے ہماری خواتین ہیں، یہ فوراً وضو کر کے آ کے 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض پڑھ کے دیکھیں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، 2 منٹ آپ وضو کے لگا لیں، 5 منٹ، یہ 7 منٹ کے اندر نماز ہوتی ہے، صرف 7 منٹ میں۔ ظہر تھوڑا سا زیادہ لے لے گی، عصر اگر 4 فرض آپ خالی پڑھیں تو صرف یہ 2 سے 3 منٹ، 2 منٹ وضو اور 3 منٹ نماز لے لیں، 5 منٹ کے اندر ختم۔ یہی فرض کا مسئلہ ہے۔ عشاء کے اندر میں بارہا آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عشاء میں 4 سنت پہلے والی غیر موقدہ ہیں، اس کے بعد 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ، پھر 2 نفل، پھر 3 وتر، پھر 2 نفل، اس طرح 17 بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی بہن کثرت مصروفیات واقعی رکھتی ہیں، تھک جاتی ہیں، ان کے لیے بالکل بلا کراہت اجازت ہے کہ آپ سنت غیر موقدہ چھوڑ دیں۔ محققین کا فیصلہ ہے کہ سنت غیر موقدہ چھوڑنے کی عادت بنانا گناہ نہیں ہے۔ زیادہ یہ ہے کہ سنت غیر موقدہ کو چھوڑنا شریعت نے ناپسند کیا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس پہ آخرت میں ملامت ہو، عتاب ہو، عذاب ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آگے کے 4 نوافل چھوڑ دیں تو یہ 8 رکعتیں ختم ہو گئیں، باقی اپنے پڑھ لیں۔ تو آپ 9 رکعتیں پڑھنی ہوں گی، 17 بن جائیں گی، 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر۔ تو 4 3 10 اور 4 اور 3 7 اور 2 9 رکعت آپ آرام سے پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح میں والدین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، بعض اپنے بچوں کو کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھو، سستی ان کو پیدا ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت لمبی ہوتی ہے نماز، 17 رکعتیں پڑھتے پڑھتے یوں۔ اگر والدین محسوس کریں کہ بچے سستی کا شکار ہیں تو بلا کراہت حکمت اختیار کریں۔ یہ ہمارے فقہاء نے جو سنت غیر موقدہ اور نوافل عشاء کی نماز میں رکھے ہیں، وہ اس لیے کہ کبھی نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا منقول ہے، کسی صحابی نے پڑھیں تو انہوں نے اس لیے رکھ دیے کہ اچھا ہے، لوگ جب زیادہ نماز پڑھنے کا عادی ہوں گے تو فرائض وغیرہ کہاں چھوٹیں گے۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو جائے کہ بچے نماز کی طوالت کو دیکھ کے فرض بھی چھوڑ رہے ہوں، واجب چھوڑ رہے ہوں، سنت موقدہ ترک کرنے کا ذہن بنا لیں، اس وقت حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جس چیز کو ترک کرنے پر شریعت ناپسندیدگی بھی نہیں کرتی، جیسے نوافل، یا تھوڑی بہت ناپسندیدگی کا اظہار فرماتی ہے لیکن گناہ نہیں ہے، نہ کوئی آخرت میں ملامت، جیسے سنت غیر موقدہ، تو اس کو کہتے بچوں سے چھوڑ دو بیٹا، تم یہ پڑھ دو، کم از کم 9 رکعت پڑھ لیں۔ اسی طرح میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، نماز ترک نہ کریں، 9 رکعت پر آ جائیں، آپ 9 رکعت پڑھ لیجئے۔
اسی طرح جیسے اب عصر کی 8 رکعت کہا جاتا ہے، 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، 4 فرض ہیں۔ اگر کوئی اس کی 8 رکعت کو محسوس کر کے سستی کرتا ہے اور وہ خود یہ دیکھتا ہے کہ نفس نہیں پڑھتا یا بچے نہیں پڑھتے یا شوہر زوجت سے کہہ رہا ہے، وہ کہتی ہے مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، یہ سستی کا شکار ہوتی ہے، بس 4 سنتیں غیر موقدہ چھوڑ دیں، 4 فرض رہ گئے۔ 4 فرض تو بہت آسانی سے ہو سکتے ہیں، تو یہ حکمت اختیار کریں جب نفس پہلے 4 فرض کا عادی ہو جائے گا۔ اسی طرح عشاء کے 9 رکعتوں کی ادائیگی کے بچے عادی ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ کچھ ترقی کی طرف ان کو لایا جا سکتا ہے، اور یہ پاسبل ہے۔ ایک دفعہ نفس عبادت کی ادائیگی کا عادی ہو جائے تو بوجھ محسوس نہیں ہوتا، پھر اس میں زیادتی ہو سکتی ہے، اور ایک پہلے ہی آپ بہت زیادہ کسی پہ کوئی چیز لے آئیں، اس کی زیادتی کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جائے تو پھر نماز عبادت اختیار کیسے کرے گا؟ تو اس لیے جہاں جہاں شریعت اس طرح رعایت دیتی ہے اس کو اختیار کریں، یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ یعنی ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو سستی کا شکار ہوں، یہ پھر ورنہ میرے الفاظ ہی پکڑ لیں گے، جی مفتی صاحب نے کہا تھا 9 رکعت پڑھیں، ہم 9 ہی پڑھ رہے ہیں۔ جو پڑھ سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، میں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کا نفس سستی کا شکار ہے، جو اس وجہ سے نماز کی طوالت کو دیکھ کر فرض بھی چھوڑ رہے ہیں، بچے ہیں آپ کے، گھر والے ہیں، خواتین ہیں، ان کو پیار سے سمجھائیں۔ یہ جو بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہوں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں تو ایک چوہا چھپ کر نکل آتی ہے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، حالانکہ وہ کاٹتی نہیں ہیں، لیکن ان کے بدن پہ چڑھنے کے تصور سے ہی آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ سوچئے جب آپ مریں گی نا اور قبر میں آپ کو ڈالا جائے گا، ایسے ایسے کیڑے نکلیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی، اور سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ پورے جسم پہ چڑھیں گے، اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ایک کیڑا اٹھا کر یہاں پہ یوں کر دیں، کیونکہ اب آپ بے حس حرکت پڑی ہیں۔ اور یہ اگر آپ سوچیں کہ ہم تو مر چکے ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا، یہی تو ہماری نادانی ہے۔ احساس مکمل ہوتا ہے، ایک ایک چیز ایسا محسوس ہو رہی ہوگی کہ جیسے بالکل زندہ انسان کو محسوس ہوتی ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ اگر کہا جاتا ہے کہ مردے کے جسم پر اگر مکھی بھی بیٹھتی ہے اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے، تو اب وہ قبر میں کیسے کیڑے مکوڑے ہوں گے آپ اندازہ کریں۔ ان کو دوری کے لیے نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔